ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. गुज़श्ता जुमे हमारा मौजू था महंगाई और महंगाई के पेश नज़र इस्लाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में हमारे लिए कैसी और क्या क्या रहनुमाई फरमाई है, और इन हालात में कि जब कुछ हकीकत भी है, कुछ शोर भी है और हर इंसान यही ववेला कर रहा है कि महंगाई हो गई है, इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो ज़िक्र की, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत अयदीकुम। इस दुनिया में
جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانوں کی اپنی کمائی، انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت اور انہی کی سزا۔ دوسری چیز جو ہر انسان سمجھتا ہے کہ انسان کو اپنے ہاتھ پر قابو رکھنا چاہیے، ہر وقت نئی نئی چیزوں کی تلاش میں رہنا، نئی نئی چیزیں استعمال کرنا، ضرورت بلا ضرورت چیزیں دیکھنا، استعمال کرنا، یہ عادت مطلقاً ہی درست نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے، بلا ضرورت چیزیں خریدنے والے، یہ شیطان کے بھائی، اور شیطان اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، رب کا اس سے بڑھ کر ناشکرا کوئی نہیں، رب کے سامنے، رب کے لیے اس سے بڑھ کر کفر کرنے والا کوئی نہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک واقعہ تو ان کا بیان کیا تھا جناب جابر بن عبداللہ کے سامنے حوالے سے، اور ایک ان کے متعلق دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت مدینہ میں ایک ہی سلاٹر ہاؤس تھا جدھر جانور ذبح ہوتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ جدھر گوشت بکتا تھا، وہاں ہی جانور ذبح ہوتے، لوگ وہاں سے جا کر یہ گوشت لے کر آتے۔ اب جس جگہ میرا گھر ہو وہاں سے آنے جانے والے، گزرنے والے سامنے ہوتے۔ جناب عمر کے متعلق ملتا ہے کہ اگر وہ کسی کو دوسرے دن لگاتار گوشت لے جاتا دیکھ لیتے تو ناراض ہوتے، اور بسا اوقات ذکر ملتا ہے کہ درہ بھی مارتے کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تم اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو اپنے بھائی کے لیے روک نہیں سکتے۔ دونوں مطلب ہے کہ تم ہر روز گوشت لے کر جا رہے ہو، تو اگر کسی اور نے بھی لینا ہو تو وہ رہ گیا تو پھر، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک دن صبر کر کے وہی چیز کسی اور کو نہیں دے سکتے، اپنے بھائی کو کھلاؤ۔ اور میرے بھائیوں، اگر اس واقعے کے پیش نظر ہم دیکھیں تو یہاں ہمیں ایک نہیں بے شمار ایسے افراد اور ایسے گھر نظر آ جائیں گے کہ جہاں اللہ کے فضل سے گوشت کا ناغہ نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں کہ یہ حرام ہے، یہ بات نہیں کہ یہ ممنوع ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود جو وہ انسان مہنگائی کا رونا روئے تو یہ رونا نہیں بنتا۔ معذرت کے ساتھ آج کی مہنگائی کا رونا یہ ضرورتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں، الا ماشاء اللہ گنتی کے لوگ ہوں گے کہ جن کی ضرورتوں پر ایفیکٹ پڑا، جن کی حاجات رک گئی، لیکن ہماری خواہشات کا رکنا اسے ہم ضروریات کا نام دے دیتے۔ مہنگائی کی وجہ سے ہماری خواہشات رک گئیں، جیسے ہم بے دھڑک پیسہ خرچ کرتے تھے، جو جی میں آتا تھا وہ خریدتے تھے، وہ چیزیں ختم ہو گئیں اور ہم نے جناب مہنگائی کا رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، دوسرا واقعہ ایک اور جناب عمر کا، آج کل اتفاق سے چند دن پہلے سے خبریں لگاتار 2-3 دن سامنے آ گئی۔ ایک طرف ملک کے اندر مہنگائی ہے، لوگوں کے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور ہمارے جو یہ سرکاری جو ادارے ہیں یا جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں، ان کے اوپر کروڑوں جناب ان کی آرائش کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ اخبارات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ کیسا تضاد ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی درویش آدمی تھے۔ جناب انس کہتے ہیں، مختلف صحابہ کی بیانات، ایک جناب انس کا ہے کہ میں نے امیر المومنین جناب عمر کو خود دیکھا کہ آپ کا اپنی خلافت کا زمانہ ہے، آپ اپنے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور امیر المومنین کے یہ جو
کندھے ہیں، دو کندھوں کے درمیان میں نے اپنی آنکھوں سے پیوند لگا ہوا دیکھا۔ اور کون ہیں؟ یہ خلیفہ ثانی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صحابی ہیں جناب عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کو شام کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ رہائش گاہ سرکاری تھی، پیسے بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ماحول کے مطابق، ارد گرد کے مطابق انسان متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے وہاں کیا کیا کہ ایک حمام بنا لیا۔ آج کے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ گھر کے اندر جو ان کی حویلی تھی یا جو ان کو جگہ دی گئی تھی، وہاں انہوں نے سوئمنگ پول بنا لیا۔ جناب عمر کو کسی نے بتایا کہ اس نے وہاں حمام بنا لیا ہے، سرکاری خزانے سے سوئمنگ پول بنایا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیاض کو بلایا اور بلا کر اس کی سزا میں 2 مہینے تک بیت المال کی بکریاں ان سے چروائیں۔ کہا کہ اپنی حقیقت بھول گئے ہو، آج اللہ نے تمہیں تھوڑی سی عزت دی ہے تو یہ تم نے گل چھڑے اڑانے شروع کر دی ہے۔ ادھر قوم کی یہ حالت ہے، اور ہمارے سرکاری خزانوں سے جناب فضول خرچیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ یہ چیزیں، یہ مثالیں، ان کو ہمیں ذاتی طور پر اپنے گھروں میں بھی سمجھنے کی ضرورت، انہیں حکومتی ایوانوں کے اندر حکومتی افراد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ بازاروں میں جا کر ضرورت مت پیدا کرو، ضرورت ہو تو بازار میں جایا کرو۔ بات سمجھے؟ ضرورت ہو تو بازار میں جاؤ، بازار میں جا کر ضرورت مت پیدا کرو۔ جیسا کہ آج ہمارا بھی ایک ماحول اور موڈ ہے کہ کچھ نہیں، چلو یار ذرا بازار لگائے، جا کر چکر ہی لگاتے ہیں، کوئی چیز ہی مل جاتی ہے۔ یہ عام جملہ ہے، کوئی چیز ہی مل جاتی ہے، چلو یار ادھر جاتے ہیں، کوئی چیز ہی بندہ خرید کے لے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی، تیرے پاس وقت بھی فضول ہے، تیرے پاس وقت بھی ایکسٹرا ہے، اور تیرے پاس پیسہ بھی ایکسٹرا ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے، تو جا کر ضرورت پیدا کرتا ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا، ایک تو یہ بات لکھی کہ ضرورت سے بازار جاؤ، بازار میں جا کر ضرورت مت پیدا کرو، اور دوسری چیز، جو چیز مہنگی ہو جائے اس کا استعمال چھوڑ دیا کرو، وہ خود سستی ہو جائے گی۔ جس چیز کی مہنگائی ہو جائے اس کو چھوڑ دو، وہ خود بخود سستی ہو جائے گی۔ یہ ایک روٹین ورک ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو ایک تو چیز یہ تھی، اور دوسری چیز، تیسری چیز جو ذکر کی تھی وہ تھی قناعت۔ انسان اپنے اندر صبر پیدا کرے، اپنے اندر تھوڑا سا تحمل پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ میرے بھائی، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ مسافر رہتا ہے، کہ مسافر اپنے ساتھ کتنا ساز و سامان رکھتا ہے، یا اس کے کتنے، یوں کہہ لیں کہ پروٹوکول اور کتنی آسائشیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جتنا بھی وہ مالدار ہو، بادشاہوں کو چھوڑ کر جتنا بھی امیر کبیر ہو، اپنے سفر کو وہ محدود سے محدود رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اس دنیا میں غریب کا مطلب مسافر کسی زندگی گزارو، او عابر سبیل، یا کسی رستے سے گزرنے والے کی طرح، کہ مجھے پتا ہو کہ میں تھوڑی دیر ادھر ہوں، یہاں سے پھر میں نے آگے چلے جانا۔ تکلفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نہینا عن التکلف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تکلفات سے منع کیا کرتے تھے، تکلفات سے منع کیا کرتے تھے۔ اور آج کی ہماری جتنی زندگی ہے وہ ساری کی ساری تکلفات سے بھرپور، ساری کی ساری تکلفات سے بھرپور۔ ہمارے جتنے خرچے ہیں وہ سب کے سب تکلفات کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، تکلفات سے اپنے آپ کو بچائیں، تکلفات سے نکلیں۔ اور اگلی چیز، تاجر لوگوں کے لیے، من احتکر فہو خاطئ۔ مثال کے طور پر جب چینی مہنگی ہو رہی تھی تو لوگوں نے دھڑا دھڑ چینی سٹاک کرنا شروع کر دی۔ گھی مہنگا ہو رہا ہے تو جناب گھی سٹاک کرنا شروع کر دیا، تاکہ بعد میں جب دن آئیں گے تو ہم اسے مہنگا بیچیں گے۔ من احتکر فہو خاطئ۔ میرے بھائی، جو انسان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کے گنہگار ہونے میں، اس کے خطا کار ہونے کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مومن مسلمان بھی لوگ درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن جو انسان اس نیت سے ایسا کام کرتا ہے فہو خاطئ، وہ انسان خطا کار۔ اور اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں،
یہ خیر، یہ برکت، یہ عزت، یہ سکون، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، لوگو رب ہی ہے جو لوگوں کے لیے رزق کو بڑھاتا بھی ہے اور لوگوں کے رزق کو کم بھی کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اور جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کی ناراضی کے پھر مختلف شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مختلف شکلیں آتی ہیں۔ پھر اس کی رحمت بھی عذاب کی شکل اختیار کر لیتی۔ یہ گرمی، یہ خشک موسم جہاں ہمارے لیے ہماری فصلوں کو پکاتا ہے، اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو اس سے انسان مرنے لگ جاتے ہیں۔ بارش، ساری دنیا اسے رحمت کہتی ہے، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو یہ بھی سیلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان اس سے مرنے لگ جاتا ہے۔ یہ کل پرسوں رات کو ادھر اوپر سے بارش ہو رہی ہے اور رات کو 2 بجے زلزلہ آ گیا۔ میرے بھائیو، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کے ناراضی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لوگو اگر تم انسان بن جاؤ، اہل القرآ آمنوا، تمہارے ایمان میں کوئی خرابی نہ ہو، واتقوا، اور تمہارے معاملات، تمہارے رویے، تمہارے جو سسٹم ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے قانون اور اللہ رب العالمین سے ڈر کر ہو، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو تمہیں بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے۔ پھر رب کی رحمتیں اللہ آسمانوں سے بھی نازل کرے گا اور زمینوں سے بھی نکالے گا۔ جب انسان پر سختیاں آنے لگ جائیں تو انسان کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے، اپنے معاملات دیکھنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے۔ ہمارا معاملہ اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے، کوئی چیز سامنے آ جائے نا، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، میں لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کہہ رہا ہے، وہ ایسا کھا رہا ہے، وہ ایسا بنا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کو چھوڑ کر انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ میرے اندر کون سی کمیاں ہیں، میرے اندر کون سی کوتاہیاں ہیں، میں کہاں کہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں کہاں کہاں اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہا ہوں۔ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا مطلب وہ نہیں جو ہم نے عموماً سمجھ رکھا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر پل، انسان کی زندگی کا ہر قدم، انسان کا ہر فیصلہ اور معاملہ، انسان سب سے پہلے یہ دیکھے اور یہ سوچے کہ اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے، میرا رب یہ کام کرنے کی اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا، میرا رب یہ کام کرنے سے کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکامات اور معاملات ہیں، یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ آزما کر دیکھ لیں، لیکن یاد رکھیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کی بات غلط ہونا تو بڑی دور کی بات، اس میں کوئی شک شبہ اور جھول نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، تم ایمان میں جھوٹے ہو، اپنے معاملات میں جھوٹے ہو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے جو تمہیں پکڑا ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی بنا پر پکڑا، تمہارے معاملات کی بنا پر پکڑا۔ چیخ تو ہم سب رہے ہیں، رو سب رہے ہیں، کوئی واقعتاً بھوک کا شکار بھی ہوگا، لیکن میرے بھائی ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں ہمارا ہاتھ پڑ جائے، جہاں ہمارا داؤ چل جائے، جہاں کسی کو پتہ نہ چلے، ہم وہاں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ اور اگلی چیز، اللہ رب العالمین کی کتاب اس قرآن کو پڑھا کریں۔ اس کا پڑھنا بھی برکت، اس کا پڑھنا بھی برکت۔ یہ باقاعدہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ قرآن کیسے برکت۔ محدثین کے، صحابہ کے ایسے اقوال موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر بے برکتی آ گئی، کام ہی پورے نہیں ہو رہے، وقت ہی پورا نہیں ہو رہا، معاملات ہاتھ میں نہیں آ رہے۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ اگر چیزوں میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں تو قرآن پڑھا کرو۔ وہ کہتے ہیں جیسے جیسے میں قرآن کی تلاوت بڑھاتا گیا ویسے ویسے میرے معاملات میں، میرے رزق میں، میرے وقت میں برکت بڑھتی گئی۔ برکت، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔
فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ، یہ برکت، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ، قرآن پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو ترک کر دیتے ہیں، ان کا ترک ان کے لیے حسرت بن جائے گا، ان کے لیے افسوس بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پڑھیں، قرآن کے لیے وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس سے محبت کریں۔ قرآن سے محبت بھی انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم میں، انسان کے معاملات میں، انسان کی نفسیات کے اندر برکت لاتی، یہ شفا ہے میرے بھائیوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں تب بھی دم کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ کوئی انسان کے اوپر الٹے سیدھے اثرات، کوئی شیطانی، کوئی جناتی یا کوئی نظر کے معاملات بن جائیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ میرے بھائیو، اگر انسان مطلق نہیں قرآن پڑھنا شروع کر دے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، انسان کے جسم کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کوئی انسان، کوئی کافر ہو تو اسے سمجھانے کا مسئلہ پیش آئے، مومن کو تو یہ بات سمجھانے کا مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین برکتیں دیں گے۔ اور برکت کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین جان کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، دکان کے اندر اتنی برکتیں پیدا کر دیں گے کہ اگر آپ ضرب تقسیم کسی وقت کریں تو آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یار اتنا کماتا تو نہیں تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے آگے بھاگ لگا دی۔ اس چیز کا نام برکت۔ ہم گن گن کے رکھتے ہیں، گنے نہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کر اپنی ضرورتیں پوری کریں، اللہ رب العالمین سارے کام ہی پورے کر دے گا۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو وقت دیں۔ اقرأوا القرآن، اقرأوا سورۃ البقرہ فإنہا برکہ، لوگوں قرآن پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، سوال کریں کہ میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں؟ بس رمضان میں پڑھ لیا جو پڑھ لیا، اس کے بعد تو شاید ہم نے کبھی قرآن کی شکل نہیں دیکھی کہ قرآن ہوتا کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر بے برکتی لاتی ہیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں لاتی ہیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر اضطراب لاتی ہیں۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ، اپنے رشتہ داروں کو دینا، اپنے بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ چیز بھی برکت رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا رزق بڑھ جائے، واضح لفظ، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو انسان چاہتا ہے نا اس کا رزق بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، اپنے بھائی کو کھلاؤ، اپنے کزنوں کو کھلاؤ، اپنے چچے، ماموں، تایا، خالہ، جو رشتہ دار ہیں ان کو کھلاؤ۔ دیکھو اللہ رب العالمین پھر ان کا رزق کیسے دیتا ہے۔ جب تم لوگوں کو کھلاؤ گے ان کا رزق اللہ رب العالمین تمہارے پاس بھیجے گا، اور تم ان کو کھلاؤ گے اور تم بھی ان کو اس میں سے کھاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بے شمار لوگوں کو اللہ رب العالمین اوروں کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں بڑا کما رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں بڑا بنا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں رب نے مجھے بڑی برکتیں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں میری دکان بڑی پرافٹ میں جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی ڈگری لے لی اور بر وقت میں کسی سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں۔ اور نہیں میرے بھائی، نہ تیری دکان میں کوئی کمال ہے، نہ تیری ڈگری کے اندر کوئی کمال ہے، نہ تیرے اندر کوئی صلاحیت ہے، پتہ نہیں کہ کس کے حصے کا رزق اللہ رب العالمین تجھے دے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، دو بھائی تھے، ایک درویش منش آدمی تھا، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنتا تھا۔ بھائی عموماً اکٹھے ہی رہتے ہیں، اس وقت بھی یہی رواج تھا، ہمارے ہاں آج بھی یہی رواج ہے۔ دوسرا کاروبار کرتا تھا، محنت کرتا تھا، کہتا ہوگا، کہلواتا ہوگا، وہ نہیں دیکھتا سنتا۔ ایک دن وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس ہی آ گیا، کہا اللہ کے رسول ہماری تو سنتا نہیں، ہماری تو سنتا نہیں، میں سارا دن محنت کرتا ہوں، میں سارا دن محنت کرتا ہوں، تھکتا ہوں، اپنے آپ کو تھکاتا ہوں، میرے بھائی اللہ کے رسول سارا دن محنت کرتا ہوں،
اور یہ میرا بھائی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں انکار نہیں کرتا یہ میرا بھائی ہے، لیکن اسے کہا کریں یہ بھی کوئی حرکت کر لیا کرے، یہ بھی کوئی پیسہ کما لیا کرے، کماتا میں ہوں، کھانے کے لیے آ کر برابر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر بیٹھا تھا اسے کچھ نہیں کہا، اس شخص کو کہا کہ جو شکایت لے کر آیا، کہا ہو سکتا ہے کہ تو اس کی قسمت کا کھا رہا ہو سکتا ہے کہ تو اس کی قسمت کا کھا رہا ہو، اس لیے نہیں کہ وہ ویلا سی مشٹنڈا سی، وہ ایک با مقصد کام کر رہا تھا، وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا تھا، وہ علم حاصل کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فضول نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ آوارہ گردی کرتا تھا یا کوئی الٹی سیدھی حرکتوں میں تھا، نہیں۔ جو ہمارے رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، کمزور ہوں، محنت کرتے ہوں، پوری نہ پڑتی ہو، ان کو کھلایا کریں، بہانے سے ان کو دیا کریں، ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ اور اس کے اندر اس حدیث کے اندر ایک اور استنباط اور ایک اور فائدہ بھی ہے کہ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ مسجدوں کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، جو لوگ اللہ کے دین کے اندر مصروف ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو رزق دے گا، ان کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو رزق دے گا۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، اپنی روزیوں کو بڑھانا چاہتے ہو، اپنے کمزور غریب اپنے رشتہ داروں کو کھلایا کرو، اپنے رشتہ داروں کو کھلایا کرو۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم دوستوں پر، یاروں پر الٹی سیدھی حرکتوں میں بڑا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر میرا بھائی کمزور ہو تو میں اسے نہیں دیتا، میرے رشتہ دار کمزور ہو میں ان کو نہیں کھلاتا، میں ان کو نہیں پلاتا۔ شیطان نے ہمارے ذہن کے اندر ایک شیطانی لفظ بٹھا دیا، یہ ہمارے شریک ہے، فلیصل رحمہ، وہ تمہاری روزی بڑھے گی اگر تم اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ اور اس سے اگلی چیز اللہ رب العالمین سے دعا کرے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رب کے فیصلے نہیں مٹتے، رب کی لکھی ہوئی چیز کبھی نہیں مٹتی۔ ایک چیز ہے جو تقدیر کو مٹا سکتی ہے، وہ صرف دعا ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر رب کی تقدیر کو کوئی چیز مٹاتی ہے تو وہ صرف دعا ہے، دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی ہو، ہم لمبی زندگی جئیں، ولا يزيد في العمر الا البر، تو پھر جتنی نیکیاں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اتنی زندگی بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے میری زندگی بڑی ہو۔ اگر زندگی بڑی چاہتے ہو تو نیکیاں کیا کرو، برائیاں نہ کماؤ، لوگوں سے بد دعائیں نہ لو، لوگوں سے آہیں نہ لو، لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اگر کسی کی طرف میرا ایک پائی زیادہ بھی چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہاں حساب کرو، معاملات کرو، اپنے حق کا مطالبہ کرو، سب ٹھیک ہے، لیکن نیکی والی زندگی گزارو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ کسی کی بد دعا نہ لو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا ان مکاتبا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کے اندر غلام ہوتے تھے، غلام مکاتبت کر لیتے تھے، وہ تو مکاتبت کہتے ہیں مطلب وہ ڈیلنگ کر لیتے تھے اپنے مالک سے کہ مالک میں آزادی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، تمہاری قیمت بنتی ہے اس دور کے حساب سے اتنے 100 دینار مثلا یا اتنے 100 درہم، وہ کہتا تھا ٹھیک ہے مجھے وقت دیں، میں سال میں اپنی قیمت پوری کر دوں، 1.5 سال میں دوں، اسے کہتے تھے مکاتبت۔ ایک غلام نے اپنے مالک سے مکاتبت کی، اب غلام آدمی فیملی ہو، تجارت ہو، کوئی بیس ہو تو انسان کچھ کر بھی لیتا ہے۔ غلام بیچارے جو ہیں کوئی بچپن سے ہی غلام ہوتے تھے، کوئی جنگوں کے اندر پکڑے جاتے تھے، ان بیچاروں کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کوئی قرض دے، کوئی اپنے ساتھ شریک بنا لے، اور اتنے شارب بھی بسا اوقات نہیں ہوتے تھے، بعض ہوتے بھی تھے، لیکن وہ بیچارے کوئی مزدوری کر، کوئی مانگ تانگ کے اپنے معاملات جو ہے وہ سیدھے کر لیتے تھے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہتا ہے عجزت عن مکاتبتی، اللہ کے رسول مالک سے مکاتبت تو کر لیے لیکن پیسے پورے ہوتے نظر نہیں آتے،
پیسے پورے ہوتے نظر نہیں آتے. میں نے مالک سے اتنی بڑی ڈیل بھی کر لی, اتنی محنت بھی کر چکا ہوں, اب وقت پورا ہونے والا ہے, اگر پیسے پورے نہ ہوئے, محنت کر کر کے مر گیا ہوں, میں تو پھر غلام کا غلام رہ جاؤں گا. اللہ اکبر. فَأَعِنِّي, اے اللہ کے رسول کوئی مال دیں, کوئی مال دیں, میری مدد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس اپنا مال تو ہوتا ہی نہیں تھا, رب نے دیا بہت تھا. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کوئی فقیر تھے, نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر بھی اختیاری تھا, آپ سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں تھا. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, فقر اختیاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر بھی اختیاری تھا, جو آتا تھا اللہ کے رسول تقسیم کر دیتے, جو آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے. اللہ اکبر. فقر اختیاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا پیسہ آتا تھا, بڑی چیزیں آتی تھی, لوگ بڑا کچھ دے کے جاتے تھے, اللہ کے رسول سارا تقسیم کر دیتے تھے. بس اوقات بیت المال میں ہوتا بھی تھا, نہیں بھی تھا ہوتا. فرمایا پیسے تو کوئی نہیں, پیسے تو کوئی نہیں. الا اعلمک کلمات, میں تجھے کوئی کلمات نہ سکھا دوں, وہ پڑھا کر. اور ان کلمات کا فائدہ کیا ہے؟ لو کان علیک مثل جبل صیر دینا ادی اللہ عنک, اگر تیرے پاس جبل سیر جتنا بھی تجھ پر قرض ہونا, اگر تو بندہ مومن ہے اور تیرا اپنے رب پر ایمان پورا ہے, رب پہاڑوں جتنے قرض ادا کر دے. ہاں جی, لوگ آج بھاگتے پھرتے ہیں, جو کو وظیفہ دس دو, یہ دس دے, یہ کر دیں, وہ بتا دیں, میں وظیفہ کر لوں. میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ضمانت محمد الرسول اللہ نے دی. ہم کسی ایرے غیر پیر فقیر شیخ, کسی مجدد, کسی عالم کی زبان پر تو یقین کر لیتے ہیں, وہ کہتا ہے میرا مجرب عمل کر لو کام ہو جائے گا. ہو بھی جاتا ہے, ہو بھی جاتا ہے, رب کے کلمات ہیں, اثر کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی مبارک زبان جتنا اثر کس زبان کے اندر ہے, وہاں تو اللہ کے رسول کی زبان کی برکت سے ہی کام ہو جانا کافی ہے. وہ دعا کیا تھی؟ اللہ اکبر. اس میں سب سے پہلے ہمارے لیے بھی سبق. بے شمار لوگ ہیں, آخر بھئی دنیا ہے, ہر انسان کا لینا دینا چلتا ہے, کچھ لینے ہیں کچھ دینے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جی, قرض ہے جی, بس دے دیں گے جی, بس دیتے ہیں جی. واللہ اللہ کی قسم میں دینا چاہتا ہوں, یہ جو ایسے لوگ ہیں نا, اور سالوں ہو گئے وہ قرض نہیں دے رہے, حقیقت بات ہے کہ دینے کی نیت ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ دینے کی نیت ہی نہیں ہے. دینے کی نیت ہو اور انسان دعا کرے, ایک نہیں ایسے کئی واقعات کا میں عینی شاہد. کاروبار ڈوب گئے, دکانیں بک گئیں, گھر نکل گئے. دنیا نا بھائی, جو کاروبار تھے وہ جناب وہ سر پر آ گئے, لینے والے سروں پر چڑھ گئے, اب مانگ بھی نہیں سکتے اور ہے بھی کچھ نہیں. واللہ ان لوگوں کے کلمات ہیں, یہی دعا کہتے ہیں پڑھی, یہی دعا پڑھنی شروع کر دی, میرے مولا ہن تو ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرض بھی اتار دیے, رب نے کاروبار بھی دے دیے, رب نے پھر گھر بھی دے دیے. نیت ہونی چاہیے بندے کی, نیت تو کر کے دیکھیں, ذہن میں سوچ کے تو دیکھیں, میں کسی کا پیسہ نہیں رکھنا, میں نے کسی کا حق نہیں رکھنا. اگر تو اختیاری ہے تو باللہ نہیں, اگر میرے پاس نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لو کان علیک دین مثل جبل صیر, اگر تیرے اوپر پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اد اللہ عنک, اللہ رب العالمین وہ قرض اتار دے گا, بشرطے کہ نیت ہو دینے کی. دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. میرے مولا میری ساری ضرورتیں اپنے حلال سے پوری کر دے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اے اللہ ساری ضرورتیں حلال سے پوری کر دے اور حرام سے بچا. واغننی بفضلک عمن سواک, میرے مولا بس اپنا محتاج رکھی, کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ اکبر. بڑا بہترین اور زبردست واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے, اور جب یہ فوت ہوئے ان پر بڑا قرض تھا. ان کا لمبا واقعہ, وہ قرض کیسے تھا اور کیا سچویشن تھی. بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر, پتہ چل گیا کہ اب لگتا ہے کہ اب مہلت نہیں ہے, مہلت نہیں ہے. بیٹے کو بلایا, کہا بیٹے وقت آ گیا ہے اور قرض کی لمبی لسٹ یہ میرے سامنے ہے, اور ظاہراً بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اتنی نہیں کہ ساری دے کر قرض اتر جائے.
بیٹے پوری کوشش کرنا کہ اپنے باپ کا قرض اتار دینا، تیرے باپ پر کچھ نہ رہے، کچھ تو ہے، کچھ شاید رہ جائے گا۔ اور فرمایا کہ یا بنیا، بیٹے، ان عجزت عنہ فی شیء فاستعن علیہ مولاج، بیٹے اگر میرا سارا قرض نہ اترے، پیسے سارے اگرچہ ہیں، اگر سارے ختم ہو جائیں، قرض پھر بھی کچھ رہ جائے، تو پھر میرے مولا کو مدد لے لیں، میرے مولا سے مدد لے لینا۔ بیٹا کہتا ہے فواللہ ما دريت ما اراد من قولك مولاج، کہتے ہیں بیٹا کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ابا جی بیمار بھی ہیں، یہ مولا کسے کہہ رہے ہیں؟ کون سا دوست ہے، کون سا رشتہ دار ہے؟ مولا کے بے شمار معنی، مالک بھی ہے، دوست بھی ہے، آزاد کرنے والا بھی ہے، ہاں جی، اللہ کے رسول بھی ایک لحاظ سے مولا ہے، پتہ نہیں کس کو مراد لے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابا جی ایت من مولاک، آپ کس مولا کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے پاس جاؤں یا کسی رشتہ دار کے پاس جاؤں؟ اللہ اکبر، کہنے لگے نہیں بیٹے، اللہ سے بات کرنا، اللہ سے بات کرنا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ فواللہ ما وقعت فی قربۃ من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر اقضی عنہ دینہ فیقضی۔ اس کے بعد جب میں نے ابا جی کے قرض اتارنے شروع کیے، پیسے ختم، قرض دار باقی، جہاں کوئی قرض جس کا وقت آ جاتا تھا، جہاں میں پریشان ہوتا، میں انہی لفظوں سے دعا کرتا تھا، اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا، اپنے بندے کا قرض اتار دے۔ کہتے ہیں وہ قرض اتارنے کا معاملہ کوئی نہ کوئی صورت بن جاتی تھی۔ جب بھی ابا کا قرض اتارنے کے لیے میں نے رب سے دعا کی، یہی دعا کی، یا مولا الزبیر، اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا، اپنے بندے کا قرض اتار دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دیتا اور جناب وہ قرض اتر جاتا۔ دعا میرے بھائیوں، دعا کریں، دعا کریں۔ اگر کوئی چیز انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، انسان کے حالات کو بدل سکتی ہے، تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ صرف اور صرف دعا ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، سارا کچھ چلا گیا، سارا کچھ چلا گیا۔ اگر نبیوں نے کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ صرف نبیوں نے دعا ہی کی۔ نبیوں نے کیا کی ہے؟ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات حل فرما دیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کچھ وہ مین چیزیں تھیں کہ جو ہمیں اپنانی چاہیے، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی کے دستور کے اندر شامل رکھنا چاہیے۔ خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں، ناقص ایمان، ناقص علم اور عمل کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں بھوکا نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا، اللہ رب العالمین ہمارے سروں سے چھت نہیں سینے گا، بشرطے کہ یہ ہم ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کر لیں جو اللہ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ جو کچھ ہے یہ ہمارے اپنے عملوں کی سزا ہے، ہمارے اپنے عملوں کی سزا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا لله، اگر کوئی بندہ ایسا ہے نا کہ اسے صبح بھی اپنے رب کی فکر ہے، شام کو بھی اپنے رب کی فکر ہے، اس کے ذہن میں صرف اللہ ہی رہتا ہے، وحدہ تحمل اللہ سبحانہ حوائجہ، اللہ رب العالمین نے اس کے ساری چیزوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہوتی ہے، اللہ اس کے سارے کام ہی کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنائیں، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، انسان کا ایمان درست ہو اور انسان کے معاملات درست ہوں، اللہ رب العالمین پھر انسان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مشکلات سے بھی نکالتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اللہ رب العالمین سے درخواست گزار بھی ہیں اور اللہ رب العالمین سے پر امید بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین ضرور ہمارے ملک کے مسلمانوں کے حالات بدلے گا، یہ تنگیاں، یہ ترشیاں سب ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین پھر کشائش اور اللہ رب العالمین پھر فراخی لے کر آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔